شاعر نے کہا ہے پیار زندہ ہے زمانے میں بھلے لوگوں سے، پیار کا نام لڑائی سے نہیں چلتا۔ پیار زندہ ہے زمانے میں بھلے لوگوں سے، پیار کا نام لڑائی سے نہیں چلتا۔ میرے بچوں کی عبادت بھی ہے اس میں شامل، گھر فقط میری کمائی سے نہیں چلتا۔ فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام آخر وعن جندب بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال ان كن فتية عند رسول الله تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلم القرآن فازداد إيماننا، رواہ البخاری فی کتاب الایمان۔ تمام قسم کی حمد و صلات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اس کائنات کا مدبر و انسجاں، خالق و مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو تمام ہی انبیاء اکرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید ولد آدم، ناطق وحی، ساقی کوثر، شافی محشر، فاطمہ کے بابا حسنین کے نانا، آمینہ کے لال احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، پیارے بچوں، آج کے اس پروگرام میں ہم جس موضوع کے تحت آپ حضرات سے خطاب کریں گے وہ موضوع ہے گھروں کی اصلاح، مگر کیسے؟ دیکھیے گا کہ انسانی زندگی میں گھروں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اسی لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کو ایک اسلامی گھر بنائے، اپنے گھر کو ایک جنت والا گھر بنائے، اپنے گھر کو اسلامی تعلیمات والا گھر بنائے۔ وہ اسی لیے کہ کل قیامت کے دن مرنے کے بعد ہر آدمی سے، ہر شخص سے اس کے گھر کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے کتاب الجمعہ کے اندر راوی حدیث حضرت ابن عمر سے نقل کیا ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والرجل راع فی بیتہ، رواہ البخاری فی کتاب الجمعہ۔ راوی حدیث حضرت حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ والرجل راع فی بیتہ، اور آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اس آدمی سے اس کے گھر کی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ تو میں، آپ، جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہر شخص اس بات کو یاد رکھے کہ مرنے کے بعد سب کو اپنے گھر کے تعلق سے حساب دینا ہے، اپنے گھر کے معاملات کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا معاملہ پیش آنا ہے۔ اور مجھے اور آپ کو، تمام لوگوں کو، اپنے گھر میں گزاری ہوئی زندگی، اپنے گھر میں دیا ہوا وقت، اپنے گھر میں دی ہوئی تعلیم اور اپنے گھر میں دی ہوئی تربیت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سوال کیا جانا ہے۔ جہاں کہیں بھی گھر کا ذکر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملہ سکون کا جو ہے، سکون کے تعلق سے فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر کہا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اور گھر ایک ایسی جگہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ گھر کو سکون کا ذریعہ کہا گیا ہے۔ ہر آدمی اپنے گھروں کی اصلاح کرے،
ہر آدمی جو ہے اپنے گھر کی طرف دھیان دے اور گھر کو سکون کا ذریعہ بنائے۔ آج دیکھو ہر آدمی غور کرے، کیا اس کے لیے اس کا گھر سکون کا ذریعہ ہے؟ اگر اس کا گھر اس کے لیے سکون کا ذریعہ ہوتا تو لوگ جو ہے 12 کے بعد راتوں کو گھر میں سونے کے لیے نہیں آئے ہوتے۔ لوگ تو رات بھر جو ہے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، دن بھر گھر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ گھر کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے گا آپ، جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے میدان میں نکلتے، جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیلڈ میں نکلتے، جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے معاملات میں، دنیا کی ٹینشن میں، دنیا کی پریشانی میں، دنیا کی الجھنوں میں اگر الجھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جو ہے اپنے گھر کی طرف دوڑتے اور گھر میں آپ جو ہے سکون کو تلاش کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں سکون کو تلاش کرنا آپ کی ساری ٹینشن، ساری پریشانی، ساری الجھنوں کو ختم کر دیتا تھا۔ آج دیکھیے ہر آدمی کو گھر میں شکایت ہے، اپنے باپ کو بیٹے سے شکایت ہے تو بیٹے کو اپنے باپ سے شکایت ہے، اپنی ماں کو اپنی بیٹی سے شکایت ہے تو بیٹی کو اپنی ماں سے شکایت ہے، اپنی بہن کو اپنے بھائی سے شکایت ہے تو اپنے بھائی کو اپنی بہن سے شکایت ہے، ساس کو بہو سے شکایت ہے تو بہو کو ساس سے شکایت ہے، نند کو بھجوئی سے شکایت ہے تو بھجوئی کو جو ہے نند سے شکایت ہے۔ آج تمام دیکھو، شوہر کو بیوی سے شکایت، بیوی کو شوہر سے شکایت، آج ہر آدمی کو گھر میں ایک دوسرے سے شکایت ہے۔ آج مردوں کا، عورتوں کا، شوہروں کا، بیویوں کا اور بچوں کا معاشرہ گھر کا بگڑتا جا رہا ہے۔ اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ آئیے ایک دو پوائنٹس آپ حضرات کے سامنے بیان کر کے رخصتی چاہیں گے کہ گھر کی اصلاح کیسے ہوگی اور گھر کی شروعات کس چیز سے کی جائے۔ تو سب سے پہلی چیز گھر کی اصلاح میں موجودہ وقت میں ابھی سب سے پہلے بچوں کی اصلاح کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ بچوں کی اصلاح میں کیا چیز ضروری ہے؟ سب سے پہلی چیز تو ہر باپ یہ سمجھے کہ بچے کی اصلاح کرنے سے پہلے بچوں سے اچھے تعلقات کو قائم کرے، بچوں پر جو ہے نظریں رکھے، بچوں کے ساتھ رہے، مل کر کے رہے۔ آج ہمارے بچوں کے تعلقات اپنے باپ کے ساتھ قائم تو ہوتے ہیں، لیکن اس وقت جب باپ کھیلنے کے لیے اپنے بچوں کو موبائل دیتا ہے۔ دیکھو گھر کا ماحول باپ کے تعلق سے، والد کے تعلق سے کیسا بنا ہوا ہے۔ ایک گھر ہے جہاں پر 5 لوگ زندگی گزار رہے ہیں، 5 بچے ہیں، کھیل رہے ہیں، خوشی میں ہیں، اچانک باپ آ جائے، اچانک والد آ جائے تو وہ خوشی ایک پل میں سناٹے کے ماحول میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ سارے بچے ڈر کر کے کوئی اس کونے پر چلے جاتا ہے، کوئی اس دیوار سے لگ جاتا ہے۔ اگر ہم لوگوں کے والدوں کے رویے بھی ہیں تو اس قسم کے ہیں۔ آج بچوں کے جملے دیکھیے گا کہ وہ باپ جو صبح اپنے گھر سے ذریعہ معاش کو تلاش کرنے کے لیے سماج اور معاشرے میں جاتا ہے اور پورے سماج اور معاشرے کی ٹینشن، الجھن اور پریشانی میں جب اپنے گھر لوٹتا تھا تو جس باپ کو دیکھ کر کے اس کے معصوم سے بچے تتلاتے اور ہکلاتے ہوئے جب دروازے پر جاتے تھے تو اس باپ کی، اس بچوں کی تتلاہٹ کی وجہ سے ساری پریشانی دور ہو جاتی تھی۔ آج وہ باپ اپنے بچوں کے لیے ٹینشن کا سبب بنا ہوا ہے۔ ایسے کتنی ساری اولادیں ہیں جو اپنے باپ کے تعلق سے یہ کہتی ہیں، اپنے والد کے تعلق سے یہ کہتی ہیں، ارے گھر کا سکون تو تب ہوتا ہے جب تم گھر سے باہر ہوتے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیے، اسلاف کا رویہ دیکھیے اپنے بچوں کے تعلق سے کس قسم کا تھا۔ حضرت انس خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کام کیا کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا اور کہا کہ انس یہ کام تمہیں کر کر کے آنا ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو کر کر کے آتا ہوں۔ جیسے ہی میں اپنے گھر سے نکلا، گلی میں پہنچا، گلی میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بتائے ہوئے کام کو بھول گیا اور گلی میں کھیلتے ہوئے ان بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت دیر ہو چکی، دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت انس ابھی واپس نہیں آئے، آپ اپنے گھر سے نکلے اور حضرت انس کی تلاش میں جب آپ گئے تو دیکھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ کا رویہ، ہم اور آپ ہوتے تو کیا ہوتے؟ آپ کا رویہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے کتنا پیارا انداز میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے بیچ میں گئے اور حضرت انس کی گردن کو پیچھے سے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد ایک محبت بھرے انداز میں اور ایک محبت بھرے لہجے میں آپ نے کہا، یا انیسو، یا انیسو، یا انیسو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے انیس، اے بچے، کہا کہ میں نے تجھے اس کام کے لیے بھیجا تھا۔ جیسے ہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کام بھول گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ 10 سال میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ انس تم نے یہ کیوں کیا، اور کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ انس تم نے یہ کیوں نہیں کیا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بچوں سے دیکھیے گا، بچوں سے، اور ایک ہمارے بچے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر بغیر وارننگ کے ہمارے بچے اگر ہمارا کام نہیں سنتے، اگر بغیر ڈرائے یا دھمکی دیے ہمارے بچے ہمارے پاس نہیں آتے یا ہمارا کام نہیں کرتے، تو ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنے سے بہت ہی قاصر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو ایک دائیا کے پاس چھوڑے، جب چھوٹے تھے دائیا کے پاس چھوڑے دودھ پلانے کے لیے، تو وہ دائیا کے شوہر جو تھے وہ لوہار تھے، لوہار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بچوں کے ساتھ کس قسم کا تھا دیکھیے گا، وہ لوہار تھے جس دائیا کے پاس چھوڑا تھا۔ اب آپ کو لوہار کی کنڈیشن پتہ ہے نا، دھواں، آگ کی چنگاری، پورا گھر خراب، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دائیا کے پاس اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنے بیٹے ابراہیم سے ملنے کے لیے جاتے تھے اور اپنے بیٹے کو جو ہے گود میں لیتے تھے، لیکن جیسے ہی اپنے بیٹے کے ساتھ انصاریوں کے کچھ بچوں کو دیکھتے تھے تو اس دائیا کے پاس اپنے بچے حضرت ابراہیم کو رکھتے اور ان انصاریوں کے بچوں کے پاس جاتے اور ان انصاریوں کے بچوں کو جو ہے گود میں لیتے، ان کا بوسہ دیتے، ان کو جو ہے گلے سے لگاتے اور ان سے ادب سے پیش آتے، ان سے سلام کرتے اور محبت بھری گفتگو کرتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تھا۔ اور ایک آج کے والدوں کا دیکھیے گا، شاعر نے کہا ہے، پیار زندہ ہے زمانے میں بھلے لوگوں سے، پیار کا نام لڑائی سے نہیں چلتا۔ پیار زندہ ہے زمانے میں بھلے لوگوں سے، پیار کا نام لڑائی سے نہیں چلتا۔ میرے بچوں کی عبادت بھی ہے اس میں شامل، گھر فقط میری کمائی سے نہیں چلتا۔ بچوں کی، گھروں کی اصلاح میں جو بچہ جو پہلا پوائنٹ ہے، اس کی شروعات کس چیز سے کی جائے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز، بچوں کو ایمان سکھایا جائے، بچوں کو عقیدہ سکھایا جائے۔ بڑی پیاری روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حضرت جندب بن عبداللہ سے بیان کیا۔ وعن جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان کن فتیۃ عند رسول اللہ تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن ثم تعلم القرآن فازداد ایماننا۔ کہا کہ حضرت جندب بن عبداللہ کہتے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچے ہوا کرتے تھے، بچے۔ آپ یاد رکھیے گا کہ تربیت کا، اصلاح کا اصل وقت بچوں کا جو ہے وہ چھوٹے بچے ہونا تبھی سے ہے، ورنہ اگر بچے بڑے ہو گئے تو نہ ان کی تربیت ہوتی ہے اور نہ پھر ان کی اصلاح ہوتی ہے۔ کہا کہ ان کن فتیۃ عند رسول اللہ، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچے ہوا کرتے تھے، بچے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان سکھایا قرآن سکھلانے سے پہلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان کی تعلیم دی ہمیں قرآن کی تعلیم دینے سے پہلے۔ آپ سوچئے گا سب سے اہم اگر کوئی چیز اس روئے زمین پر ہے تو وہ ایک مومن کے لیے ایمان کی تعلیم ہے، عقیدے کی تعلیم ہے۔ بچوں کو بتلایا جائے ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، ارکان کتنے ہیں، یہ ان چیزوں کی تعلیم دی جائے۔
آج تو بڑی کمی یہ ہے کہ ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، خود والدوں کو پتہ نہیں ہے، تو بچوں کو اس کی تعلیم کہاں سے دیں گے؟ کہا حضرت جندب بن عبداللہ نے تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، کہا کہ قرآن کی تعلیم سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان کی تعلیم دیا، ثم تعلم القرآن فازداد ایماننا، اس کے بعد ہمیں قرآن کی تعلیم دی، فازداد ایماننا، تو ہمارا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا، ہمارے ایمان میں اور زیادتی ہو گئی۔ جس چیز کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کی، جب ہم نے اسے کتاب اللہ قرآن مقدس کے اندر پایا تو ہمارا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا۔ تو بچوں کو سب سے پہلے جس چیز کی تعلیم دی جائے وہ عقیدے کی تعلیم دی جائے، ایمان کی تعلیم دی جائے۔ دیکھو راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، وہ بیان کرتے ہیں وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال یا غلام انی اعلمک کلمات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ چچیرے بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام، عرب میں بچے کے 1 سال سے لے کر 10 سال تک غلام کہا کرتے تھے۔ جس طریقے سے ہم لوگوں کے یہاں پر ہے نا، چھوٹے بچوں کو بولتے ہیں نا بیبی یا سونو یا سینو، جو بھی بولتے ہیں نا، ویسے عرب کی یہ اصطلاح تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا یا غلام انی اعلمک کلمہ، کہا کہ اے غلام، اے بچے، میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھلائیے۔ کہا احفظ اللہ یحفظ کا، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کہا کہ بچے، جو احکامات، جو حرمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائے ہیں، ان حرمین کی حفاظت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ دیکھو کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو عقیدہ سکھلایا اور کہا احفظ اللہ تجد تجاد۔ کہا کہ بچے اذا سالت فاسأل اللہ، جب کبھی مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مانگنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، یہاں تک کہ اگر مدد بھی مانگنی ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا۔ سب سے پہلے ایمان کی تعلیم، عقیدے کی تعلیم ہم اپنے بچوں کو دیں۔ آج دیکھو اپنے آپ کو مواحد کہنے والے لوگوں کے گھروں میں، گاؤں میں، ان کی بستیوں پر دیکھو، شرک سے لوگ جو ہے عقیدے و ایمان کو بھول گئے۔ اکثر لوگ اپنے آپ کو مواحد کہنے والے، ان کے گھروں میں بھی جو ہے ہم اور آپ کو شرک ملے گا۔ تو بچے کو جو ہے تعلیم دی جائے، اور تعلیم بھی عقیدے کی، ایمان کی دی جائے۔ ہم لوگ ایک غلطی کرتے ہیں کہ بچوں کی جو ہے ہمت افزائی نہیں کرتے تعلیم یا تربیت کے موقع پر۔ بہت سارے والدین حضرات جو ہوتے ہیں، بہت سارے ماں باپ جو ہوتے ہیں، وہ بچے کو اور برے برے القاب سے، برے برے جو ہے لقبوں سے، یا گندی باتوں سے، یا ایسی چیز جو اس کے اخلاق کو ختم کر دے، اس کے جذبے کو ختم کر دے، اس طریقے سے بھی کرتے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر اپنے بچے سے کوئی کام کرائیں یا کوئی تعلیم دیں یا ان کی تربیت کریں یا ان کی اصلاح کریں تو ان کی ہمت افزائی ضرور کریں، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے والد ہو، باپ ہو، یا سماج کا کوئی بھی فرد ہو، امام ہو، ٹیچر ہو، کوئی بھی ہو، بچوں کی ہمت افزائی کریں۔ علامہ ذہبی کے بارے میں تقریباً بہت سارے لوگ جانتے ہیں، امام ذہبی کے بارے میں، ان کی جو ہینڈ رائٹنگ تھی نا، وہ بہت ہی خراب قسم کی تھی، بہت ہی خراب قسم کی۔ جو حضرات سماج اور معاشرے میں ٹیچر کا کام کر رہے ہیں یا امام ہیں، ان کو تو اس واقعے کو اچھے طریقے سے یاد رکھنا چاہیے۔ علامہ ذہبی کی ہینڈ رائٹنگ بڑی خراب تھی، لکھ کر کے جو ہے اپنے استاد کے پاس گئے، اپنے استاذ کے پاس گئے، ٹیچر کے پاس گئے، لیکن علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ میں اکثر ٹیچروں سے جو ہے ڈانٹ کھایا کرتا تھا اپنی رائٹنگ کی وجہ سے، لیکن جس ٹیچر کے پاس میں اپنی رائٹنگ لے کر کے گیا، انہوں نے بہت پیارا جملہ کہا جس کی وجہ سے جو ہے پوری زندگی بدل گئی۔ جیسے ہی میں ہینڈ رائٹنگ اپنی کاپی پر لکھ کر کے اپنے ٹیچر کے پاس گیا، استاذ کے پاس گیا، انہوں نے ایک جملہ کہا کہ ذہبی تمہاری رائٹنگ تو محدثین کی رائٹنگ سے ملتی ہے۔ کہا بس یہ جملہ کہنا تھا، ساری راتیں میں نے لکھنے پر کاٹ دیا، اتنا لکھا اتنا لکھا۔ آج علامہ ذہبی کو لوگ جو ہے محدثین کی فہرست میں رکھتے ہیں، اور مجھ جیسا اس چٹکا بستی کا چھوٹا سا طالب علم قرآن اور حدیث کے بعد امام ذہبی کی بات کو، امام ذہبی کے اقوال کو بطور دلیل کے ممبر و محراب اور اسٹیج سے پیش کرتے ہوئے کہتا ہے یہ تو علامہ ذہبی کا قول ہے، یہ تو امام ذہبی نے کہا ہے۔ تو یہ ہمت افزائی کی
ایک چھوٹی سی بات یا ایک ہمت افزائی کا ایک چھوٹا سا جذبہ یا ایک چھوٹی سی بات جو ہے ایک قطرے کو بھی دریا بنا سکتی ہے. تو کبھی بھی جو ہے بچوں کو جو ہے ایسی بات نہ کہیں جس کی وجہ سے ان کے جذبے ختم ہو جائے، بلکہ ہمیشہ جو ہے ان کی ہمت افزائی کرے. بچوں کو اچھی تعلیم دیں، اچھی اصلاح ہوگی. اسی طریقے سے ادب سکھائیں بچوں کو جو ہے عقیدے کی تعلیم دینے کے بعد جو ہے ایمان کی تعلیم دینے کے بعد بچوں کو اچھا ادب بھی سکھائیں. ورنہ اسلاف کو دیکھیے گا، اسلاف میں سے جب بھی کوئی اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتا تو ایک جملہ یہ ضرور کہا کرتا تھا کہ بیٹے میرے بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو، کہا کہ خوب تعلیم حاصل کرنا، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ادب کا ایک باب ضرور سیکھ لینا. کہا تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہو تو ادب کا ایک باب ضرور سیکھنا. کہا کہ میرے بچے تمہارا ادب کا ایک باب سیکھنا میرے نزدیک تمہارے علم کے 70 باب سیکھنے سے زیادہ بہتر ہے. ادب جس کو ہم اور آپ بھول گئے، جس کو ہم اور آپ چھوڑ دیے ہیں. اسلاف کی زندگی دیکھیے گا، اگر کوئی عمر میں چھوٹا بھی ہوتا تو جو ہے تعلیم، حصول علم، تحصیل حاصل کرنے والوں کا کس طریقے سے ادب کرتا. اگر کوئی آدمی عمر میں بڑا بھی ہوتا تو چھوٹوں کے جو ہے کس طریقے سے ادب کرتا. بڑا پیارا واقعہ ہے سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے. آپ جانتے ہیں کون ہیں سیدنا عباس؟ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، مفسر قرآن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ادب کے تعلق سے تو میں سمجھتا ہوں اس واقعے کے بعد ہر آدمی جو ہے اس واقعے کو سننے کے بعد کس طریقے سے وہ سماج اور معاشرے میں ادب کے پہلو کو پکڑ کے رکھے اور اپنے بڑوں سے، چھوٹوں سے، بچوں سے، بوڑھوں سے، عورتوں سے کس طریقے سے ادب سے پیش آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے دنیا کی سب سے بڑی شخصیت، دنیا کی سب سے بڑی ذات اور دنیا کی سب سے بڑی پرسنالٹی آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہا کہ عباس یہ بتلاؤ تم بڑے ہو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ سوال کیا ہوا؟ کہا کہ عباس، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جا رہا ہے، مفسر قرآن جن کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، پوچھا گیا، کہا گیا کہ عباس تم بڑے ہو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ بڑا پیارا ادب سے بھرا ہوا جواب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا اور کہا کہ بڑے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اگرچہ پیدا پہلے میں ہوا ہوں. کیا کہا؟ کہا کہ بڑے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں لیکن پہلے پیدا میں ہوا ہوں. تو بچوں کو جو ہے ایمان سکھائیں، عقیدہ سکھائیں، ادب کی تعلیم دے، خوب اچھے طریقے سے ان کی ہمت افزائی کرے. تو سب سے پہلا چیز اصلاح البیوت میں بچوں کی تربیت، بچوں کو ایمان اور بچوں کو عقیدہ سکھائیں. دوسری چیز کیا ہے گھروں کی اصلاح میں؟ ایک حدیث پاک ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے کتاب المساجد کے اندر راوی حدیث حضرت ابی ہریرہ سے نقل کیا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي فيه سورة البقرة رواه مسلم في کتاب المساجد ومواضع الصلاة. راوی حدیث حضرت ابی ہریرہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تجعلوا بيوتكم مقابر، کہا کہ لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہا کہ لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہا کہ یقیناً اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے. سورۃ البقرہ، اب یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید کی تلاوت اس جگہ پر ہوتی ہے جس کو لوگ اس جگہ پر قرآن مجید کی تلاوت اس جگہ پر کی جاتی ہے جہاں پر شیطان نہیں ہوتا، اور جہاں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ کہ اس روایت سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید قبروں پہ پڑھنا یا قبرستان پہ قرآن مجید پڑھنے کی ممانعت بھی ہے.
بہت سارے حضرات سماج اور معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے ناقص علم ہوتے ہیں، جن کو تھوڑا بہت علم ہوتا ہے، کسی کے علم کی کمی کے اوپر اعتراض نہیں ہے یا خود کے حصول علم کے اوپر یہ جملہ تفکیر بھی نہیں ہے۔ اکثر قبرستان میں دیکھنا، جن لوگوں نے تحصیل حاصل کیا ہوا ہے، جن لوگوں نے علم حاصل کیا ہوا ہے، وہ کبھی مسائلوں کے اوپر اپنی زبانوں کو نہیں کھولتے، کبھی قبرستان پہ جا کر کے یہ نہیں کہتے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے، یہ مسئلہ ایسا ہے۔ ہمیشہ قبرستان پر چینی گوئیاں وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں علم یا جنہیں مسائل کا علم بالکل بھی نہیں ہوتا۔ فرائض کا دور دور تک تعلق نہیں ہوتا، نوافل کا اہتمام نہیں ہوتا، مسائل سے کوسوں دور ہیں، لیکن قبرستان میں پبلک کے بیچ میں سب سے اول میں کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں یہ قبر کی مٹی ایسے کرو، یہ قبرستان اتنی بناؤ، یہ تختہ ادھر کرو، جبکہ بڑے بڑے عالم و علامہ کی جماعت موجود ہونے کے باوجود وہ ایک قوم کے حضرات جن کو علم نہیں ہوتا، اگر کسی نے بول دیا پھر وہاں تو پھر ان کے سوال کا جواب کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ ان کا ایک سوال یہ ہوتا ہے، ارے ہمارے سوال کا جواب تو بڑے بڑے علماء بھی نہیں دیتے۔ اصل میں علماء اس لیے نہیں دیتے، بلکہ بہت سارے حضرات تو جواب اسی لیے نہیں دیتے۔ علم کو ضائع اور برباد کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر سائل کا یا ہر سوال کرنے والے کا جواب دیا جائے۔ بہرے کیا جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہا کہ اس گھر سے شیطان فرار ہو جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ میں اس روایت سے یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ روزانہ مسلمانوں کے گھر میں ہر دن اصلاح البیوت کے لیے، گھروں کی اصلاح کے لیے قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے، تب جا کر کے گھر میں جو ہے گھر کی اصلاح ہوگی۔ آج دیکھو قرآن مجید کے گھر میں جو ہے، سب کی بات نہیں، کچھ لوگ ہیں جو اس کا اہتمام کرتے ہیں تلاوت قرآن کا، لیکن اکثر گھروں میں قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا، اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے قوم اور سماج میں کیا ہو رہا ہے، آدمی شکایتیں کرتا ہے۔ بہت سارے حضرات تو اس بات پہ شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں 2-2 لاکھ روپے مہینے کے کما رہے ہیں، لیکن جب سیلری ہاتھ میں آتی ہے، برکت اٹھا لی گئی ہے، کچھ بھی نہیں بچتا۔ بہت سارے حضرات تو اپنے گھروں سے پریشان ہیں، گھروں سے پریشان ہونے کی وجہ سے گھروں کو بدل دیتے ہیں۔ بہت سارے حضرات جس گاؤں میں رہتے ہیں اس گاؤں کو بدل دیتے ہیں، شہر کو، سٹی کو بدل دے رہے ہیں۔ آئے دن لوگوں کی شکایتیں ہو رہی ہے، کوئی یہ اس بات کی شکایت لے کر کے آ رہا ہے کہ مول صاحب میرے گھر میں جن جادو و سیب کسی نے کر کے چلا گیا، کوئی اپنے گھروں پر جو ہے لیمو اور مرچ کو کاٹ کر کے لٹکایا ہوا ہے، کوئی اپنے گھر کی در و دیوار پر کیل لگایا ہوا ہے۔ ارے ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسے کتنے سارے گھر ہیں جن کے گھروں میں لوگ دربار لگائے ہوئے ہیں، یا بہت سارے حضرات ایسے ہیں جن کے گھر میں راکی، پنڈا، پجاری، مولوی، ملا جو ہے ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے لائن پر کھڑے ہوتے ہیں۔ آخر یہ ہو کیوں رہا ہے؟ فی سورۃ البقرہ۔ اگر ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر سے شیطان نکل جائے تو روزانہ اس کو قرآن مقدس پڑھنے کا اپنے گھر میں اہتمام کرنا پڑے گا۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا گھر جنت بنے، میرا گھر اسلامی تعلیمات کے اوپر چلے، میرا گھر کی اصلاح ہو، تو ہر آدمی کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گا، ہر آدمی۔ ہمارے یہاں پر قرآن مجید پڑھنا تو دور کی بات ہے، قرآن مجید کی تعلیم یا دینی تعلیم، قرآن مجید نہیں، دینی تعلیم کے نام پر بچوں کو صرف قرآن مجید پڑھا دیا جاتا ہے، وہ بھی ناظرہ، وہ بھی پڑھتے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے اس سے مطلب نہیں۔ قرآن مجید پڑھا دیا، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کی تعلیم دے دی، بس قرآن مجید پڑھا دیے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کی تعلیم دے دی ہے، اب دین کی تعلیم دینے کی ذمہ داری ہماری نہیں۔ وہ بھی قرآن مجید مکمل طریقے سے یا برابر پڑھتے آ رہا ہے کہ نہیں، اس کا دھیان کسی کی طرف نہیں۔ ارے مسجدوں میں اچھی قالین نہ ہو چلے گا، مسجد میں اے سی اور فین کا انتظام نہ ہو چلے گا، مسجد میں اچھی چھت نہ ہو، پانی ٹپکتے رہے چلے گا، مسجد میں اچھا وضو خانہ نہ ہو چلے گا، مسجد میں جو ہے اچھے طریقے سے سیلنگ نہ ہو چلے گا، مسجد میں بچھائی نہ ہو چلے گا، مصلی محراب نہ ہو چلے گا، لیکن مسجد میں، کسی بھی مسجد میں اگر اچھی تعلیم کا سسٹم نہ ہو تو یہ بالکل بھی نہیں چلے گا۔ اسی لیے کہ حصول علم
تعلیم کا حاصل کرنا یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن مکتب میں تعلیم کا چلانا یہ پوری قوم، پوری سوسائٹی، پوری جماعت و جمعیت اور پوری ملک اور معاشرے کے بچوں کی تربیت کا معاملہ ہے، تربیت کا معاملہ۔ ہر آدمی جواب دہ ہے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا اپنے بچوں کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم کے اندر کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ویفعلون ما یؤمرون۔ کہا کہ اے مومنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، کہا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خود سے اپنی زندگی سے انقلاب لانے کا حکم دیا گیا، اور کہا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہا کہ یہی پر نہیں بلکہ جس طریقے سے تمہیں اپنی ذات کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اسی طرح تمہیں جو ہے اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ آج دیکھو ہر آدمی کا ایسا نہیں ہے کہ بچوں کے تعلق سے فکر نہ ہو، بہت فکر ہے۔ ہمارا بچہ بڑا ہو کر کے کیا کرے گا، بہت زیادہ فکر ہے۔ ذریعہ معاش میں میرا بیٹا کیا کرے گا، ہر آدمی کو اس کی فکر ہے کہ آنے والا کل میری اولاد کے لیے کس قسم کا ہوگا، کیا میرے بچے کے لیے گاڑی ہے کہ نہیں، کیا میرے بچے کے لیے مہنگا فون ہے کہ نہیں، کہ میرے بچے کے لیے زمین جائیداد ہے کہ نہیں، میرے بچے کے لیے رہنے کے لیے گھر ہے کہ نہیں، ہر آدمی کی فکر ہے۔ اور تعلیم، دنیاوی تعلیم کے تعلق سے تو چھوڑ دیجیے، شہر کی سب سے مہنگی والی ٹیوشن میرا بچہ لے گا، کمپٹیشن کی تیاری ہمارے بچے کریں گے، 2 مہینے کی فیس ایکسٹرا وہاں جمع ہوگی۔ فکر تو ہمارے بچوں کے تعلق سے دنیاوی معاملے میں ہے۔ ہر آدمی سوچے کہ اخروی معاملے میں، آخرت کے معاملے میں اس نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا۔ دینی معاملے میں کسی کی جو ہے فکر نہیں ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں اس سے کچھ بھی، یا بچے کیا کر رہے ہیں اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ وقودھا الناس والحجارہ، کہا کہ وہ جہنم کی آگ اتنی سخت آگ ہے جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہوں گے۔ ایندھن کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم لوگ تو گاؤں کے لوگ ہیں، اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے۔ ایندھن ارے وہ چیز جس سے آگوں کو جلائی اور بھڑکایا جاتا ہے اسے ایندھن کہا جاتا ہے۔ اور یہ آگ جو ہے قیامت کے دن اگر جہنم میں بھڑکائی جائے گی تو آدمی سے بھڑکائی جائے گی، اور آدمی کو جو جہنم کی آگ جلائے گی وہاں آدمی لے کر کے نہیں جائے گا، ہر آدمی اپنی آگ اپنے ساتھ میں اپنے گناہوں کے بقدر لے کر کے جائے گا۔ وہاں ہر آدمی اپنی آگ میں اپنے گناہوں کے سبب جلے گا، اور وہ آگ بھڑکانے والے، وہ آگ کو جلانے والے کون لوگ ہوں گے؟ ایسے فرشتے ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ لا یعصون اللہ ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک پل کے لیے بھی نافرمانی نہیں کرتے۔